جب جنگل نے پہلی بار سچ بولا، خبردار، جب ہوا سانس لینے لگے تو سانس روک لینا۔ یہ الفاظ تھے گاؤں کی سب سے بڑی عمر کی عورت بی اماں کے۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنے پوتے راجو کو کہانی سناتی تھیں، مگر یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی، یہ ایک وارننگ تھی۔ راجو ہنستا تھا، وہ کہتا، درخت بولتے نہیں بی اماں، وہ تو صرف ہلتے ہیں۔ بی اماں آنکھیں سکیڑتیں، یہی تو تم نہیں جانتے، جب درخت بولیں گے نا تو صرف چیخیں سنائی دیں گی۔ اس رات آسمان پر نہ چاند تھا نہ تارے، جنگل کے درخت ساکت کھڑے تھے، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں۔ راجو لکڑیاں لینے گیا، لیکن دیر ہو گئی۔ واپسی پر اچانک ہوا نے ایک عجیب آواز نکالی، پتوں نے سرگوشی کی، مگر یہ سرگوشی لفظوں میں تھی، راجو پیچھے مت دیکھنا۔ راجو کا جسم کانپنے لگا، پسینے میں بھیگا وہ مڑا، اور وہاں ایک درخت کے نیچے کسی کا سایہ کھڑا تھا، مگر اس کا سایہ نہیں تھا۔ درخت کی چھال پر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی کی آنکھیں اندر سے جھانک رہی ہوں۔ راجو کا دل چیخا، مگر آواز گلے میں دب گئی۔ کیا تو سن سکتا ہے؟ یہ درخت بول رہا تھا۔ راجو نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے پاؤں جڑ پکڑ چکے تھے۔ اس نے بمشکل ہمت کی اور بھاگ نکلا۔ گھر آ کر راجو نے سب کچھ بی اماں کو بتایا۔ بی اماں کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ انہوں نے دروازے بند کیے، چراغ کی روشنی مدھم کی اور کہا، بیٹا، آج تو نے وہ دیکھ لیا جو 50 سال سے کوئی زندہ نہیں دیکھ پایا۔ پھر بی اماں نے دراز سے ایک پرانا کاغذی نقشہ نکالا، جنگل کا۔ انہوں نے ایک نشان پر انگلی رکھی اور کہا، یہاں ایک بار 13 لوگ گم ہو گئے تھے، اور تب سے وہ درختوں میں قید ہیں۔ اسی رات راجو نے کھڑکی سے باہر دیکھا، درخت پھر ہل رہا تھا۔ پھر اچانک، بچاؤ، یہ آواز درخت کے اندر سے آئی۔ راجو باہر دوڑا۔ جیسے ہی قریب پہنچا، درخت کی چھال پر ایک انسانی چہرہ نمودار ہوا۔ آنکھیں روتی تھیں، منہ سے صرف چیخیں نکلتی تھیں۔ راجو کے قدم لڑکھڑا گئے اور درخت نے کہا، اب تو بھی ان میں شامل ہوگا۔ اگلی صبح راجو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت کے پاس گیا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین کھودنی شروع کی، ہڈیاں نکلنے لگیں، انسانی ہڈیاں۔ درخت کی جڑوں میں ایک خون سے لکھا کتبہ تھا، جو یہ پڑھے گا وہ اگلا ہوگا۔ اور پھر ہوا نے وہی آواز نکالی، دوست چیخ کر بھاگے، مگر درختوں کی شاخیں بڑھتی گئیں اور ایک ایک کر کے سب کو قید کر لیا گیا۔ صرف راجو بچا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانے منہدم مسجد تک پہنچا۔ وہاں ایک کتاب تھی۔ کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا، یہ درخت نہیں، یہ سانسیں ہیں۔ ان جادوئی سانسوں کو ہر 50 سال بعد نیا جسم چاہیے ہوتا ہے۔ راجو نے کتاب میں لکھا منتر پڑھا۔ درختوں کے تنوں سے کالا دھواں نکلا۔ آسمان پر ایک سایہ بن گیا، جس کی آنکھیں راجو کو گھورتی تھیں۔ تم نے مجھے آزاد نہیں کیا، تم نے مجھے للکارا ہے۔ راجو نے بی اماں کا دیا ہوا تعویذ نکالا اور آخری منتر پڑھا، جہاں روشنی چھپی ہو وہاں ظلمت نہیں ٹھہر سکتی۔ ایک زوردار روشنی پھوٹی اور سب درخت راکھ ہو گئے۔ صبح ہوئی، مگر راجو غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک نیا درخت اگایا تھا۔ درخت کے نیچے وہی کتاب پڑی تھی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، میں درخت نہیں بنا، میں نگہبان بن گیا ہوں۔ اب جب بھی ہوا ہم کرے تو سمجھنا، راجو تمہیں خبردار کر رہا ہے۔